اسلام جان کی حفاظت کا بھی حکم اور تعلیم دیتا ہے، اور انسان کی سوچ اور انسان کی روح کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے اچھی سوچ اور روح کا انسان کے لیے عزیز تر ہونا از حد ضروری ہے۔ اسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام حیا کا دین ہے۔ اسلام کے اندر حیا اور پاک دامنی کا درس اور تعلیم موجود ہے۔ حیا کسے کہا جاتا ہے؟ حیا کسی ایک چیز کا نام نہیں، حیا ہر انسان کے اعتبار سے، اس کے رشتے کے اعتبار سے، اس کے نسب کے اعتبار سے اور تعلق کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیا یہ بھی ایک حیا ہے کہ انسان برے اعمال اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس خالق کائنات کی نظروں کے سامنے، اس کی دی ہوئی زمین پر رہتے ہوئے اس کے سامنے اس کی نافرمانیاں کروں۔ یہ بھی حیا کی قسم ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حیا کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں، اگر میں نے ایسا عمل کر لیا جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سے منع فرمایا ہے، تو کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے تلے مجھے کیسے جگہ ملے گی؟ اسی طرح انسان والدین کا حیا کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، میرے والدین کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے حیا آتی ہے، میں یہ کام نہ کروں، اگر والدین کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اور بسا اوقات انسان اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا رتبہ اسے سامنے رکھتے ہوئے انسان برے اعمال نہیں کرتا کہ اگر میں یہ برا کام کروں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کیا میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے۔ حیا کی جتنی اقسام موجود ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 الفاظ کے اندر ان کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، حیا خیر ہی خیر ہے۔ جس قسم کا بھی انسان میں حیا ہو، اس کے اندر بلائی ہی بلائی ہے، اس کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے۔
انسان کے دل میں اللہ کا حیا آتا ہے تو بہت سی خیریں آتی ہیں، بہت سی حسنات آتی ہیں، بہت سی اچھائیاں آتی ہیں۔ مومن کے دل کے اندر اپنے نبی کا حیا آتا ہے تو تب بھی خیر ہی خیر آتی ہے، حسنات آتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں۔ ماں باپ کا حیا انسان کی آنکھوں میں ہو، انسان کے دل میں ہو، انسان کی سوچ میں ہو، انسان کی فکر میں ہو، تب ہی نیک نامی اور خیر اور حسنات آتی ہیں۔ الحیا کلہ خیر، کہ حیا کے اندر بہتری ہی بہتری ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الحیا والایمان قرینا جمیعا، ایمان اور حیا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دونوں میں سے ایک چیز غائب ہوئی تو دوسری چیز بھی غائب ہو جائے گی۔ رُفِعَ أَحَدُهُمَا ایمان ہے، حیا نہیں، تو تب بھی وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ظاہری طور پر حیا نظر آتا ہے لیکن ایمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حیا بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے ایمان اور ایمان کے ساتھ حیا کا ہونا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے 60 اور 70 کے قریب جو اجزاء اور شعبے بیان فرمائے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا باقاعدہ طور پر ایک حصہ ہے۔ ایمان جن اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، جن حصص کے ساتھ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ان حصص کے اندر ایک حصہ حیا کا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا انا لنستحیی، اے اللہ کے رسول ہم حیا کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر اگر کوئی برائی کی سوچ پیدا ہوتی ہے، ہم اس لیے برائی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہم برائی کو اس لیے نہیں کرتے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے ہم اس کی نافرمانیاں کریں، جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کی نافرمانیاں کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ سے حیا کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی سر کے ساتھ ہے ان چیزوں کی بھی انسان حفاظت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حیا ہے کہ انسان سر کی حفاظت کرے اور سر کے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی بھی حفاظت کرے۔ سر کے متعلقہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے بنیادی چیز جہاں سے انسان فیصلے کرتا ہے وہ انسان کی سوچ اور دماغ ہے۔ دل میں سوچ پیدا ہوئی، خیالات آئے، وہ کام ایسے کر لیا جائے، اسے ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، اس طرح کر لوں، جائز ناجائز
خیالات، فکریں دل کے اندر آئیں، اس کا فیصلہ کرنا ہے سر نے، دماغ نے، جس دماغ کا تعلق سر کے ساتھ ہے، کھوپڑی کے ساتھ ہے۔ اب اپنے دماغ کی، سر کی بھی حفاظت کرنی ہے، سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب اپنے دماغ کو اتنا مضبوط کرو، اتنا عمدہ کرو، اتنا نفیس بناؤ، اتنا اچھا بناؤ، اتنا پاک بناؤ، اتنا طاہر بناؤ کہ دل کے اندر سوچیں تو بے شمار آنی ہیں۔ دل کا کام مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، اچھائیاں بھی آنی ہیں، برائیاں بھی آنی ہیں، لیکن انسان کی سوچ، فکر جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان اگر بری سوچ دل میں آئے تو دماغ انکار کر دے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، اچھی سوچ آئے تو دماغ فوری طور پر کہے کہ اس کو فوری طور پر کر لیا جائے۔ یہ سوچ کی حفاظت ہے جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس سر کا ایک حصہ جو متعلقہ ہے وہ انسان کے کان ہیں، کہ انسان اپنی سماعت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ سردیوں کے اندر موٹر سائیکل پہ جب سواری کرنا ہوتی ہے تو ہم کپڑا لپیٹ لیتے ہیں کانوں پہ، کس لیے؟ ٹھنڈی ہوا نہ لگے۔ ٹھنڈی ہوا سے محفوظ کرنے کے لیے کانوں پر کپڑے کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ دیگر چیزوں کے ساتھ اپنے کانوں کو اس لیے لپیٹ لیا جاتا ہے، سرد ہوا لگے گی تو کانوں کو درد محسوس ہوگا، لیکن کیا نامناسب باتوں کو سننے کے لیے ہم نے اپنے کانوں پر پٹی باندھی ہو؟ نازیبا چیزوں کو سننے کے لیے ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہو؟ گانوں کو سننے کے لیے ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہو کہ وہاں پہ گانے ہیں، ہم اپنے کانوں کو بند کر لیں، لپیٹ لیں، محفوظ کر لیں۔ کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، ہم غیبت سے بچنے کے لیے، چغلی سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کے اوپر پٹی کو باندھ لیں، کسی چیز کو لپیٹ لیں؟ نہیں، سرد ہوا سے بچنے کے لیے انتظام کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کان سے گانوں کو سنا جائے گا، جن کانوں سے فحاشی کے کاموں کو سنا جائے گا، فحاشی کی باتوں کو سنا جائے گا، ساز کو سنا جائے گا، ان کانوں کے اندر شیشے کو پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے گا۔ کانوں کو سردی سے بچانے کے لیے انتظام موجود ہے، لیکن کانوں کو اس پگھلے ہوئے شیشے سے بچانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ راس وما وعا، جو سر کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، یہ انسان کی آنکھ بھی ہے، کہ انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے۔ حضرت سنان کے بارے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بازار میں گئے، واپس آئے، بیوی نے پوچھا بازار گئے تھے؟ جی بازار گیا تھا۔ اچھا، آپ نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے غیر محرم کو؟ انہوں نے کہا کہ جب گھر سے نکلا ہوں، واپس دوبارہ گھر آنے تک صرف مجھے جو پتہ ہے، جس چیز کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ میرے پاؤں کے صرف انگوٹھے ہیں۔ آج تو کہہ لیا جاتا ہے غیر محرم ہے، دیکھ لیا تو پھر کیا، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ آنکھ سے دیکھ لیا غیر محرم تو کیا ہے، اگر غیر محرم کو ہاتھ لگا دیا، مس کر لیا تو پھر کیا ہے، غیر محرم کو اگر پھول دے دیا تو پھر کیا ہے، تحفہ دے دیا تو پھر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک طرف یہ ہو کہ آدمی کسی غیر محرم عورت کو صرف ہاتھ
صرف ہاتھ، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے مس کرے، اور اس کے مقابلے میں اس آدمی کے سر کے اوپر کیلوں کو گاڑا جائے، وہ اپنے سر کے اوپر کیلوں کو گاڑنا، میکوں کو گاڑنا گوارا کر لے، کبھی غیر محرم کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ پھول ہی دیا ہے، تحفہ ہی دیا ہے، لیکن قربان علامہ ابتسام الہی ظہیر سے بھی کسی جوان نے پوچھا کہ جی کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو، غیر محرم عورت کو، لڑکی کو کیا پھول دے سکتا ہے ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو، کہ کوئی پھول دے دے؟ تحفہ ہی دیا ہے، تحفہ دینا چاہیے اسلام میں، تو وہ تحفہ ہی دے رہا ہے۔ جواب تو بہت ہے، انہوں نے جو جواب دیا، کہا کہ اگر اس آدمی میں حیا اور غیرت نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی اور تحفہ دے تو پھر وہ بھی دے دے، اگر تو اس کا دل، اس کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی اور تحفہ دے اس طرح ناجائز تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، تو پھر تو دے لے، کیوں؟ پھر اس کی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا غیرت کا جنازہ نکل گیا، ایسے لوگوں کی غیرت کا جنازہ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی غیرت بغیر جنازے کے کفن کے اندر لپیٹ کر مردہ خانے کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ کہاں گئی انسان کی غیرت اور حیا؟ وہ اسلام جس اسلام کے اندر یہ تعلیم موجود ہے کہ اگر انسان کسی کے گھر جائے، باہر دروازے پہ دستک دے، ابھی گھر والے نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی، دروازہ نہیں کھولا، جو باہر ہے وہ اس دروازے کے کسی سوراخ سے اس گھر کے اندر اگر تھوڑا سا آنکھ سے جھانک لے، گھر والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے میرے گھر میں جھانکا ہے، اسے کوئی چیز نظر آئی ہے یا نہیں آئی، گھر میں کوئی عورت موجود ہے یا نہیں، گھر میں کوئی مرد موجود ہے یا نہیں، اگر گھر والے نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، ضائع کر دیا، زخمی کر دیا، تو آنکھ کو زخمی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جس نے غیر محرم جہاں رہتی ہیں اس گھر کے اندر ایک سوراخ سے جھانکا ہے۔ لیکن جن مجلسوں کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہو، جن کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن کا نظام ہو، اور افسوس میں تو کہا کرتا ہوں انتہائی دکھ اور المیے کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ پتہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر قوانین بنتے ہیں، ہمارا معاشرہ ان قوانین کو قبول کرتا ہے۔ قانون کیا بنتا ہے؟ المیہ کی بات سنیے، قانون بنتا ہے کہ 18 سال سے کم لڑکا اور لڑکی ان کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر 18 سال سے کم لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس پر کیس دائر کیا جائے گا، لیکن یہ قانون نہیں بنتا کہ اگر 18 سال سے پہلے کوئی لڑکا اور لڑکی کی دوستی ناجائز ہوتی ہے تو اس پر کیا کیس ہوگا؟ اس پر کوئی کیس نہیں۔ 18 سال سے کم لڑکا اور لڑکی وہ بے رحمی کا شکار ہوں، وہ من مرضیاں کریں، ان پر کوئی کیس نہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی FIR نہیں، صرف اس کے لیے جو 18 سال سے پہلے نکاح کر لے اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا، باقی قانون جامد پڑا رہے گا گھر کے اندر۔ اور اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے،
قصور میرا بھی ہے، قصور آپ کا بھی ہے، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قصوروار نہیں ہیں۔ ہر قصوروار اپنا قصور مانا نہیں کرتا، ہر جرم کرنے والا اپنا جرم نہیں مانا کرتا، لیکن اگر جرم کرنے والا، قصور کرنے والا اپنے قصور کو مان لیتا ہے تو اصلاح کا امکان ہوتا ہے۔ اگر جرم کرنے والا، قصور کرنے والا اپنے جرم پر اڑا رہتا ہے تو پھر اصلاح کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ قصور میرا بھی ہے، قصور آپ کا بھی ہے کہ آج نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ غریب کی لڑکی نکاح سے رہ جاتی ہے اور پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ زنا آسان، نکاح مشکل۔ ایک طرف نکاح پر 15 20 30 لاکھ روپیہ لگ رہا ہو، اگر اسی محلے کے اندر ایک غریب گھر موجود ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ ان کی بیٹی کیا کرے گی؟ ان کی بیٹی امیروں کی بیٹی کی سہیلی ہے، کیا منہ دکھائے گی؟ اپنے گھر سے نکلے گی۔ اور جو ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو، بے راہ روی کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنے خرچے اور فلاں، اور اس میں قصور جو تیسرا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ ان والدین کا ہے کہ جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں جوان، لیکن اس کے باوجود ان کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ کیوں نکاح نہیں کیا جاتا؟ ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ بھئی کن پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے؟ ابھی جب کسی اور کے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی تو پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہوں گے۔ وقت آنے پر جو اسلام کہتا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، شادی کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو پھر شادی کر لو۔ جب یہ الفاظ آتے ہیں نا، شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لو، ہم سمجھتے ہیں شادی سے مراد ہے کہ 3-4 لاکھ کا جہیز ہوگا، 3-4 لاکھ روپیہ کھانے پہ خرچ ہوگا، زیور پہ خرچ ہوگا، فلاں چیز پہ خرچ ہوگا، فلاں چیز پہ نہیں، طاقت ہی نہیں۔ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر طاقت ہو شادی کی، مصنوعی نہیں، اس طرح شادی جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے، جس طرح مکہ کی امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے، وہ بھی طاقت تھی۔ کیا چیزیں تھیں؟ کیا جہیز تھا؟ کیا فلاں چیزیں تھیں؟ میں جہیز کا انکاری نہیں ہوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ بہت سے لوگ جہیز کو لعنت کہتے ہیں، میں جہیز کو لعنت نہیں کہتا، لیکن اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوگی۔ لیکن مصنوعی وہ چیزیں، وہ رکاوٹیں، وہ مصنوعی شرائط جن کی بنا پر لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے، اور پریشانیوں کی وجہ سے پھر لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، پھر والدین سوچتے ہیں کہ کاش ہم نکاح کر لیتے، اور بہت سے گھروں میں اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتے۔ نہیں جی، جب بچپن تھا، جب ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ابھی گود میں تھی، ماں کی گود میں تھی، اس کے دادے نے، اس کے نانے نے فلاں کے ساتھ جو ہے وہ منگنی کر دی تھی، اب وہ پڑھ رہا ہے، جب وہ پڑھ لے گا اس کے ساتھ کیا جائے گا نکاح۔ یہ فضول چیزیں ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور ان کے اندر کفر موجود ہو، برابری موجود ہو، اور اگر ان کے اندر رشتہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر تخیر کرتے رہنا، جان بوجھ کر ہیلے بہانے اس طرح کے کرنا کہ ان ہیلے بہانوں کی آڑ کے اندر آ کر یا لڑکا بے راہ روی کا شکار ہو جائے یا لڑکی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اور پھر وہ حالت ہو جو آج سے 15-20 دن پہلے سارے میڈیا نے دیکھی ہے کہ نوجوان لڑکی کو ایک نوجوان لڑکا غیر محرم
اپنی کار پر ہسپتال لے کر آتا ہے اور اس کی میت کو ہسپتال میں چھوڑ کر وہ فرار ہو جاتا ہے. اور کیا کیا پیچھے ہوا سب، وہ سب میڈیا میں موجود ہے. یہ 15-20 دن کی بات ہے. یہ ہمارے معاشرے کے المیے ہیں. قصور ہمارا بھی ہے، قصور والدین کا بھی ہے، اور قصور ہمارے نظام تعلیم اور نصابی تعلیم کا بھی ہے. قصور ہمارے گھروں کے نظام کا بھی ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، فلمیں چلتی ہیں. کس کی؟ انڈیا کی. موبائلوں میں کیا انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں. اور فلمیں کون سی ہوتی ہیں؟ بس جی ہنسی مزاح ہے اس میں بس ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں. کبھی دیکھا ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ساری جو ہندوؤں کی رسوم ہیں وہ ساری اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں. جو نوجوان اس کو دیکھے گا، اس کی شادی کا وقت آئے گا، پھر والدین سے کہے گا نہیں جی وہ فلاں کام بھی میں نے کرنا ہے، اپنے نکاح پر فلاں کام بھی میں نے کرنا ہے، وہ فلاں کام بھی میں نے کرنا ہے. کیوں؟ وہ ہندوؤں کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، ہندوؤں کا نکاح دیکھا ہوا ہے. کبھی اس کو ٹائم ملتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ عائشہ سے جو ہوا تھا اس کو پڑھ کر دیکھتا. کبھی اس نوجوان کو ٹائم ملتا تو سیدہ حفصہ سے جو نکاح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نکاح کو پڑھتا، اس پر کتنا خرچہ آیا، کس انداز کے ساتھ ہوا، اس کو پڑھا جاتا. کاش اس نوجوان کے پاس ٹائم ہوتا، یہ پڑھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو حضرت زینب سے ہوا، جو دیگر ازواج مطہرات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے، صحابہ کرام کا جو نکاح ہوئے، ان کو پڑھتا تو پھر وہ چیزیں ذہن میں نہ آتی جو گھر میں فلمیں دیکھ دیکھ کر چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اور ایک اور ہمارے گھروں میں جو خرابی آتی ہے، اور جو شروع دن سے جب بچہ تھوڑا سا گھر میں شرارتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں انہیں ایک LCD لے آئیے 32 انچ دی، اگر اس تو بھی بڑی مل جائے تو چنگی گل ہے، کوئی نہیں 1000-2000 کی کہڑی گل ہے. خیر بڑی LCD لے آ کے اب بچے نوں آرے لاؤنا، بچے نوں کارٹون لگا دو. یہ کارٹون ان کو دیکھیے، یہ اسلامی تہذیب کے پرخچے اڑا دینے والے ہیں. ان کارٹونوں نے ہمارے نوجوانوں کی سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر اتنے بے حیائی والے کارٹون ہیں نا، کارٹون بچے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اتنی بے حیائی کی چیزیں. اور وہ جب بچے سائڈ پہ ہوتے ہیں، خود کھیلتے ہیں، اور پھر وہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، وہی سوچ ان کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ان کارٹونوں میں دیکھا ہوتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، کاش کہ آپ اپنے بچوں کے بیگ کو کھول کر کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں ان کتابوں کے اندر ہے کیا، اور بچوں سے پوچھ کر دیکھیں اسکول میں پڑھ کر آئے ہو کیا پڑھ کر نہیں آئے. آج کل اسکول کے اندر، گورنمنٹی اسکول کے اندر پتہ کیا ہے، جو پریپ کے بچے ہیں، جو نرسری کے بچے ہیں، ان کو کارٹون ہی دکھائے جاتے ہیں. باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے LCD اسکولس کو دی گئی ہیں کہ بچوں کو کارٹون دکھاؤ، بچے مصروف ہوں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو جو بچہ بچپن کے اندر اپنے گھر میں بھی کارٹون دیکھے گا، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھے گا، بے راہ روی کی چیزوں کو دیکھے گا، غلط الفاظ کو سنے گا، غلط انداز کو دیکھے گا، غلط طریقے کو دیکھے گا، سکول میں جائے گا وہاں پہ بھی وہی چیز دیکھے گا، تو پھر مت سمجھیے آپ بڑھاپے میں ہوں آپ کی عزت کرے، آپ کے پاؤں کو دبائے. یہ آپ کی غلط تمنائیں ہیں، غلط آرزویں ہوں گی. آپ جو امیدیں باندھے بیٹھے ہیں اپنے بچوں سے، تو پھر آپ یہ امیدیں نہ لگائیں. پھر وہی کام ہوگا جو باہر یورپ میں ہو رہا ہے کہ جب تھوڑا سا دیکھا کہ بابا ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے، اس کو اولڈ ہوم کے اندر چھوڑاؤ. اور یہاں بھی یہ کر دیا جائے گا کہ والد کو میں نے سیپریٹ کر دیا، علیحدہ کر دیا ہے، بس وہ اپنا جیے کھائے پیے جیسے مرضی کرے. اسلام نے جو حیا کا درس دیا ہے کہ الایمان والحیا قرنا جمیعا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محبت نہ کرے، محبت کرنی چاہیے. محبت کو تو درس اسلام دیتا ہے. اسلام تو سراپا محبت ہے، لیکن کرنی کس سے محبت ہے؟ محبت کرنی کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ جس کی تعلیم شریعت دیتی ہے. محبت کرنی ہے تو کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر کے دیکھو. محبت کرنی ہے تو اپنے نبی سے محبت کر کے تو دیکھو.
کہ ہماری کیسی محبت ہے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں جی، اس نبی پر جان بھی وار دیں گے، لیکن 15 منٹ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نبی سے محبت ہے تو پھر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نہیں، نبی سے محبت ہے۔ محبت کرنی ہے تو والدین سے کبھی کر کے تو دیکھیے محبت کرنی ہے، والدین اپنی اولاد سے محبت کر کے دیکھیں، اور اس انداز کے ساتھ کر کے دیکھیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ اور اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں جس ماحول کے ساتھ بچوں کے اندر حیا آئے۔ اور آج تو اولاد والدین کا وہ حیا بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھی دور تھا جو میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا، باہر بڑا جوش جذبہ ان کا روب ہے اپنے شاگردوں پر۔ گھر میں جاتے ہیں، شاگرد جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے کہ امام ابن سیرین جو ہے کندھے بھی ان کے ڈھیلے ہیں اور اس طرح کھڑے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا امام ابن سیرین کو کیا ہو گیا ہے، کیا بیمار ہیں؟ کہا بیمار نہیں، یہ اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ اسی طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب باپ اپنی اولاد کو، ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح چیز سکھلائیں گے۔ اگر وہی چیز سکھلاتے رہے جو ہمارے سکولز میں چل رہا ہے، جو ہمارے لٹریچر کے اندر ہے، جو فلموں کے اندر ہے اور جو کارٹونز کے اندر ہے، تو بڑے ہو کر پھر آپ ادب بھی بھول جائیں، احترام بھی بھول جائیں، اور پھر بھول جائیں جب آپ قبر میں ہوں گے کہ وہ بچے آپ پر جا کر دعا پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ملک پاکستان کے اندر بڑی سرچیں ہوتی ہیں، فلاں چیز پر سرچ ہو گیا، معیشت پر سرچ ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں ایک سرچ یہ بھی ہو، ایک تحقیق یہ بھی ہو کہ 20 سال سے 30 سال تک کے جو نوجوان ہیں، کتنے وہ ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے والدین کی قبر پر جا کر جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ آتی ہیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر والدین کے ساتھ، اولاد کی والدین کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ یہ اسلام نے حیا کا درس دیا ہے۔ یہ اسلام الحیاء شعبۃ من الایمان کہتا ہے کہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز وہ حیا ہے۔ اس حیا کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ وہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی عورت سے محبت کرنی ہے، عورت سے محبت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، بیوی سے کیجیے۔ گھر آنا ہے تو ناک چڑھا ہوا، ماتھے پہ تیور، ماتھے پہ بل، اور باہر جو انداز ہے وہ اس کے بالکل برعکس الٹ۔ یہ کون سا حیا ہے؟ یہ حیا نہیں ہے، یہ اس کے الٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باحیا عورت کے لیے، باحیا عورت کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنے سسرال کی خدمت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا جب پانی پلایا تھا، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال خدمت کرنا ہوگی، اگر آپ 10 سال کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 سال خدمت کی ہے، کس لیے؟ ایک باحیا عورت کے حصول کے لیے، نکاح ملانے کے لیے، شادی کے لیے۔ ہماری دوڑ دھوپ اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ ہم باحیا عورت کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ترجیح کی چیزیں، پریفریبل چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور پھر ان اور کا رزلٹ جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور حیا انہیں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔